رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. وقال تعالى في مقام آخر كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. ہم سب کی خیر، بھلائی، سعادت مندی، کامیابی اور عظمت اور شان صرف اور صرف اس چیز میں منحصر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو من بان اسی طرح بجا لائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے وہ احکامات جس کو اختیار کرنے کا حکم ہے اسے اختیار کیا جائے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے. دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی، دنیا کی سعادت مندی بھی اور آخرت کی سعادت مندی بھی. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، احکامات کو بجا لائے گا، اسے جو کامیابی ملے گی وہ بہت ہی عظیم ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ بہت ہی واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہوا، بڑی واضح تباہی کا شکار ہو چکا ہے. بالکل اسی طرح یہی بات کہ کامیابی اور تباہی دنیا کے اندر بھی نیکی اور برائی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح نیکی اور برائی کا نتیجہ آخرت کے اندر بھی ظاہر ہوگا، اور وہ تو بہت ہی حقیقی ہے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت اس کو داخل کرے گا جنات کے اندر، باغات کے اندر، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ رسوا کن عذاب ہے. اور یہ ایک مقولہ بہت معروف ہے، الجزاء من جنس العمل، جزا ویسی ملتی ہے جیسا عمل ہوتا ہے. اور اردو میں ہم یہ مقولہ اس طرح بولتے ہیں جیسی کرنی ویسے بھرنی. کردار اچھا ہوگا نتیجہ اچھا ہوگا، کردار اور گفتار کے اندر اچھائی نہیں ہے تو قطعاً دنیا اور آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا. شیخ صاحب کے آپ نے خطبات کے اندر عمل صالح اس کی برکات کو آپ نے سنا ہے
یہ اچھے عمل کے نتائج ہیں. اور آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برے اعمال کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی بغاوت پر اتر آتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں سے اپنے جسم کو، اپنے وجود کو وہ لت پت کر لیتا ہے، تو اس کی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے برائی اس کے نتائج بھی برے ہی ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا گناہ کریں اور پھر اس بڑے گناہ کی وجہ سے آپ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے. بہت اچھا عمل کر لیں، بہت بڑا اچھا عمل، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے اچھائی کی صورت میں. ایسا نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان چھوٹا سا جرم کرتا ہے لیکن فوراً اس کے نتیجوں کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے. ایک چھوٹا سا اچھا عمل کیا ہے، فوراً اس کے نتیجوں کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اچھا عمل ہے، نتیجہ اپنے سامنے دیکھے گا. ذرہ برابر بھی برا عمل ہے، نتیجہ اپنے سامنے دیکھے گا. اور یہ نتیجہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں. دنیا میں نتائج کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آخرت میں اس لیے ضروری ہے کہ وہ یوم الجزا ہے. تو کامیابی، سعادت مندی، اطمینان، راحت، دائمی سکون وہ در حقیقت ہے ہی نیکی میں. بے سکونی، بے قراری، کمزوری، تنگی، بدحالی یہ نتیجہ ہے برائی کا. کبھی انسان گناہ کرتا ہے انفرادی طور پر، جس کا تعلق صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ظلم لنفسہ، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنا. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر اجتماعی شکل اختیار کر جائے. ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور روکنے والا کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں ظلم لغیرہ، کسی اور کے ساتھ زیادتی کرنا. جو ظلم ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اس ذات کو نیکی کے میدان میں نہ اتارنا، اس وجود کو برائی کے میدان میں اتار دینا، اس کا نتیجہ انسان اپنی ذات میں خود دیکھتا ہے. اور وہ کیا نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور جب وہ انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی پر اتر آتا ہے، دوسروں کے ساتھ برائی کرتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ایک انسان نقصان پہنچا رہا ہے اور دوسرا اس سے منع نہیں کرتا، اس سے روکتا نہیں ہے، اس اجتماعی گناہ سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو میدان میں نہیں اتارتا، یہ ایک ایسا اجتماعی گناہ ہے جس کا نقصان انفرادی نہیں، پھر وہ اجتماعی شکل میں اترتا ہے. آئیے ذرا بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن ہم بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند ایک بنیادی جو معروف اور مشہور ہیں گناہ کے اثرات انفرادی اور اجتماعی جو انسان اپنے سامنے دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے. نمبر 1، جو ہمارا دل ہے، بے اعتبار روح اور بے اعتبار جسم، اس دل کی حیثیت ہم سب عام اور خاص کے سامنے ایک مسلم ہے. جب کسی کو دل کا پرابلم ہو جائے، اس کا وال بند ہو گیا، دل کام کرنا چھوڑ دے، تو وہ موت و حیات کی کشمکش میں چلا جاتا ہے. اسے زندگی کے اختتام کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جسم کے اندر اس دل کی حیثیت ہے کہ اس کی خرابی سے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کا جسم بے چین ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح بے اعتبار روح بھی جو دل ہے
وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہر اچھائی اور ہر برائی پیدا ہی دل سے ہوتی ہے. ہم دل کے اندر سوچتے ہیں، خیالات کو جنم دیتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے ہمارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں. خیر اور شر کا اگر کوئی مرکز ہے، منبع ہے، محور ہے اور اس کا دار و مدار ہے تو وہ دل ہے. اچھائی اور برائی کے اثرات اس دل پر ہوتے ہیں. جہاں سے خیر اور شر نکلتا ہے، اس خیر اور شر کے نتائج بھی اس دل کو بھگتنا پڑتے ہیں. اس لیے جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس میں انفرادی گناہ کا یہ نقصان ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو کالا کر دیتا ہے. ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله في قوله كلا بر ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، وہ آنکھ سے کرے، کان سے کرے، زبان سے کرے، اعضاء سے کرے، جب وہ کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو فوراً اس برائی کے رد عمل میں ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے. گناہ کا جو اثر ہے وہ سیاہ ہے، سیاہ تاریکی کی حیثیت میں اس کے دل پر مرتب ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بندہ گناہ کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کیا جرم کر لیا، یہ تو ایک مومن کی شان کے خلاف ہے. یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ دیا ہوتا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہم میں سے ہر شخص اپنے درجات کر سکتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ ایک ٹاپ کلاس کا نفس ہے جس کی حیثیت یہ ہوتی ہے اسے نیکی اور اچھائی اس طرح طلب ہوتی ہے جس طرح بھوک اور پیاس میں کھانے اور پینے کی. نیکی کے بغیر اسے چین نہیں آتا، اسے سکون نہیں آتا. اور گناہ اس کے نفس کو اس طرح بے قرار کر دیتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی کے باہر رکھ دیا جائے اور بے قرار ہو جاتی ہے. نفس کو ضرر ہوتا ہے. نفس مطمئنہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو نیکی اور برائی کی دلدل میں ہے، لیکن نیکی کا رجحان غالب ہے. وہ جب کوئی اچھائی کرتا ہے تو نفس مطمئن رہتا ہے. نفس میں اگر نیکی کے اندر تاخیر کرتا ہے تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تیری شان نہیں ہے کہ تو نماز سے پیچھے رہے، تیری شان نہیں ہے کہ جماعت کو ترک کر دے، تیری شان نہیں ہے کہ تو زکوٰۃ کو تاخیر سے دے، تیری یہ شان نہیں ہے کہ تو روزوں کے اندر دلچسپی نہ لے، تیری شان نہیں ہے کہ رزق حلال کے اندر تو اہتمام نہ کرے. یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے. جب یہ انسان برائی کرتا ہے تو یہ نفس پھر ملامت کرتا ہے، تیری شان نہیں ہے کہ تو برائی کرے، تجھے تو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو مومن ہو کر بھی برائی کرتا ہے. یہ نفس اس کو شرمندہ کرتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. اگر یہ چیز ختم ہو جائے، برائی کر رہا ہے تو کوئی جسم کے اندر بے قراری نہیں ہے، اچھائی سے نفرت ہے، اچھی محفل میں جانے سے نفرت ہے. وہ اچھے لوگوں کو دیکھ کر برا محسوس کرتا ہے، برے لوگوں کی محفل میں جانا پسند کرتا ہے، ساری رات گزار دیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ نفس امارہ ہے اور اسی کو نفس خبیثہ کہتے ہیں. اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مومن وہ نفس لوامہ والا ہے یا نفس مطمئنہ والا ہے. جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شرمندہ ہو کر فوراً توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اس سے باہر نکل آتا ہے، تو رب العالمین توبہ کی برکت سے اس نقطے کو مٹا دیتا ہے اور اس کا دل دوبارہ سفید کر دیتا ہے. دوبارہ سفید ہو گیا. فَإِن زَادَ اگر گناہوں کی دلدل میں آگے جائے گا، گناہ در گناہ کرے گا. یہ یاد رکھیے، ایک برائی دوسرے برائی کا راستہ کھولتی ہے. جب برائی کے راستے پر چل پڑیں تو پھر آگے اندھیرے ہیں اور انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے. جب اچھائی کی طرف آئیں گے، اچھائی کی طرف قدم اٹھائیں گے، ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے. تو برائی کرو گے، برائی کی دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے.
ایک وقت ایسا آئے گا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کالے پن کا ذکر قرآن کریم میں سورہ مطففین میں کیا ہے, جسے رین کا نام دیا گیا ہے. رین کہتے ہیں دل پر ایسا زنگ جو گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر چھا جاتا ہے. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, تمہارے کردار کی وجہ سے, تمہارے برے کردار کی وجہ سے, بری گفتار کی وجہ سے یہ زنگ تمہارے دل پر چھا چکا ہے. یہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے, وہ سیاہ ہو چکا ہے. اب نتیجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ایسے دلوں پر مہر لگا دی ہے. دل مہر لگ چکی. پھر حدیث میں اور قرآن میں ایسا انسان جس کے دل کو اللہ نے سیاہ کر دیا ہے, کیا کہا گیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی ہے اس شخص کی طرح, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. دل ہیں سوچتے نہیں, نگاہیں ہیں دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں, یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو مہر لگ جاتی ہے. پھر یہ جب دل پر مہر لگے تو پھر یہ آنکھ پر بھی لگتی ہے اور پھر کان پر بھی لگتی ہے. تو سارے راستے نظر آتے ہیں لیکن پھر مسجد کا راستہ نظر نہیں آتا. سارے پروگرام نظر آئیں گے لیکن نیکی کا پروگرام نظر نہیں آئے گا. سارے راستوں کو عبور کریں گے لیکن وہ صراط مستقیم کا راستہ جس پر آپ نے چلنا ہے چلنے کی طاقت نہیں. کیونکہ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان کا وہ وجود, انسان کا وہ جسم ایک جانور کی حیثیت کی نما ہوتا ہے, جو بظاہر شکل میں تو انسان ہوتا ہے لیکن درندہ صفت بن چکا ہوتا ہے. ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون, زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین وہ جانور ہے جو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے اور نہ ہی کچھ کہتا ہے. کون ہے یہ وہ شخص جس کے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ گونگا بہرا ہے دین کے اعتبار سے, دین کی بات نہیں سنتا, دین کی باتیں نہیں کرتا, دین کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. یہ بے عقلا انسان یہ بدترین جانور ہے اللہ کے نزدیک. وہ اس صفت میں کہاں آ گیا؟ وہ کیسے اس صفت کی طرف چلا گیا؟ وہ اسفل السافلین کی طرف کیسے چلا گیا؟ اس کے پیچھے اس کی زندگی کے وہ معصیت کے پروگرام ہیں, وہ نافرمانی کے پروگرام ہیں جس کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطے لگے اور آج اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ نیکی بری لگتی ہے اور برائی اچھی لگتی ہے, اور اللہ نے اس کے دل پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ غافلین کی فہرست میں سے شامل کر دی ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جس نے 3 جمعے نہ پڑھے, 3 جمعے نہیں پڑھے, اللہ دل پر مہر لگا کر غافلین میں شمار کر دیتا ہے اسے. تو ہمارے معاشرے میں عام ہے. اس انسان, جس انسان کی زندگی میں ان ایام کا بادشاہ جمعے کا دن, جس کے فضائل اور برکات اور محاسن کی ایک لمبی فہرست ہے, اگر وہ اس کی زندگی میں اس چیز کا اہتمام نہیں ہے تب اندازہ لگا سکتے ہیں اس گناہ نے اس کی زندگی کے اندر کیا طوفان برپا کر دیا ہے. وہ کسی ایک عام انسان کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے ساری رکاوٹیں عبور کر کے میدان جنگ کے اندر کود پڑتا ہے کہ مجھے فلاں لیڈر نے, فلاں بادشاہ نے پیغام دیا ہے. لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اگر وہ صبح اور شام 5 دفعہ اس کے گھر سے اعلان ہوتا ہے آؤ کامیابی کی طرف, اور وہ بندہ نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے اعلان سننے کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوتا, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گناہوں نے اس کی زندگی میں کیا طوفان برپا کر دیا. ایک انسان کے لیے تو جان قربان کے لیے اختیار ہے, لیکن خالق کے کائنات کے لیے وہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ, اور اسے کامیابی چاہیے, اسے فلاح چاہیے, اور پیغام سنائی دیتا ہے لیکن گھر کے در کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ گناہوں کا طوفان ہے. اپنے کاروبار کو نہیں بند کر رہا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے. کس کے لیے؟ سعادت مندی کے لیے. کس کے لیے؟ رزق میں برکت کے لیے. کس لیے؟ دل کے اطمینان کے لیے. کاروبار کو بند نہیں کر رہا. جمعے کا دن
جس دن یہ کہا گیا اذان جمعہ کے بعد اللہ کے رزق کی طرف آ جاؤ، کاروبار تمہارا حرام ہے لیکن اسے بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بتائیے کون سی کامیابی اسے ملے گی، کون سا اطمینان ملے گا؟ وہ سکون کی گولی لے کر بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ سکون گناہ میں نہیں، سکون اللہ نے نیکی میں رکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن القیم رحمہ اللہ، ان کا ایک خوبصورت قول الداء والدواء کے اندر لے کر آئے، جہاں انہوں نے بیماری اور علاج ذکر کیا، بیماری اور علاج، وہاں پر انہوں نے نیکی اور برائی اس کے اثرات کا ذکر کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ قول بہت ہی خوبصورت، یوں کہہ سکتے ہیں نیکی اور برائی کے اثرات کا خلاصہ ہے، خلاصہ ہے، جتنے نصوص آپ سنیں گے ان سارے نصوص کا یہ خلاصہ ہے۔ فرماتے ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، نیکی کی وجہ سے دل کے اندر اللہ رب العزت ایک روشنی، ایک نور پیدا فرما دیتا ہے۔ جو بندے نمازی ہیں، نیکی کرتے ہیں، یہ احساس رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ مکمل کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا سرور آتا ہے، اللہ کی بندگی جو اس کا فریضہ تھا ادا کرنے کے بعد انہیں کیا سرور آتا ہے، کیا اطمینان آتا ہے، وہ نیکی کا مشتاق انسان ہی جان سکتا ہے۔ تو نیکی کا، فرماتے ہیں نیکی کا دل کے چہرے کے اندر ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت چہرے کے اندر ایک نور عطا فرما دیتا ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اسی طرح ایک روشنی دل کے اندر اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ دو فائدے ہو گئے۔ اصل جو نیکی کا روشنی اور نور اور اطمینان اور سرور کا معاملہ ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اور جب دل اچھا ہوتا ہے اس کے اثرات چہرے پر بھی آتے ہیں۔ چہرے پر اثرات کا آنا اچھائی کا یہ کلی طور پر نہیں ہوتا، لیکن دل کے اندر سرور اور نور کا آ جانا یہ یقینی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ دل کو روشن کرتا ہے یا دل کو سیاہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت برائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سفید کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے، اگرچہ بسا اوقات گناہوں کی منحوسیت ٹپک رہی ہوتی ہے لیکن ایک روشنی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا میں نہیں آخرت میں اللہ نے فرمایا ہے جب لوگ اللہ کی عدالت میں آئیں گے تو لوگوں کی دو قسمیں ہوں گے، ابیضت وجوہہم اسودت وجوہہم، کچھ لوگوں کے چہرے بالکل سفید ہوں گے کیونکہ نیکی کی وجہ سے دل سفید تھا، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ان کا دل کالا تھا۔ یہ سفیدی اور یہ کالک کل قیامت کے دن چہروں کے اندر ظاہر ہو جائے گی جو دنیا کے اندر دل کے اندر موجود تھی، کیونکہ وہ جزا کا دن ہے، وہ جزا کا دن ہے۔ اللہ نہیں چاہتا اس دنیا کے اندر کلی طور پر نیکی یا برائی کا اثر ظاہر ہو، اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا، اگر گناہ کی وجہ سے کسی انسان کی گرفت اللہ کرنے لگ جائے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر گناہ کی وجہ سے گرفت ہونے لگ جاتی تو اس زمین پر ایک انسان بھی نہ بچتا، گناہ ہوا پکڑ ہو گئی ایک انسان بھی نہ بچتا۔ اللہ رب العزت نے کہ ہر ایک انسان کے سزا اور جزا کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ گناہوں کی اگر بو ہوتی اور ہے لیکن ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، اگر ہوتی اس زمین پر کوئی رہنے کے قابل بھی نہ ہوتا۔ تو گناہوں کے اثرات ذاتی طور پر قلبی طور پر ہم محسوس کرتے ہیں اور کبھی اجتماعی طور پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ترغیبات اور ترہیبات ہیں، ورنہ اصل تو سزا اور جزا آخرت میں ہوگی اور بڑی بھیانک ہے وہ۔ تو دو فائدے ذکر ہوئے اب تک، ایک اچھائی کی وجہ سے چہرے کے اندر ایک ضیاء آتا ہے، ایک تازگی، دل کے اندر ایک روشنی آتی ہے۔ نمبر 3 قوتاً فی البدن، انسان اپنے اندر ایک طاقت کو پاتا ہے، ایک مضبوطی کو پاتا ہے، ایک ہمت کو پاتا ہے۔ وسعۃً فی الرزق، رزق کے اندر وسعت کو پاتا ہے۔
اللہ رب العزت اس کے تھوڑے سے رزق میں بڑی برکت عطا فرما دیتا ہے. نمبر 4 وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کے دلوں کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے اور لوگ اس کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرتے ہیں کہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا رزق کے اندر بڑا حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، حقوق اللہ حقوق عباد میں بڑا اہتمام کرنے والا ہے اور بڑا انتظام کرنے والا ہے. اللہ اس کے رسول کی حق تلفی نہیں کرتا، لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے. یہ 5 فائدے ہیں. دل کے اندر تازگی اور نور، چہرے کے اندر تازگی، رزق کے اندر وسعت، بدن کے اندر قوت، رزق کے اندر برکتیں اور اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبت. اور یہی اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کے مخالفت میں اس کے مخالف یہی اثرات سامنے آتے ہیں. ان للسیئات سوادا بالوجہ، جب انسان برائی کرتا ہے تو اس برائی کے نتیجے میں چہرے کے اندر ایک نحوست ٹپکتی ہے اور یہ نحوست وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جو نیکی کرتا ہے. نمبر 2 وظلمۃ فی القلب، دل کے اندر ایک تاریکی چھا جاتی ہے، ایک اندھیرے کے بادل ہوتے ہیں، پھر انسان اچھائی نہیں برائی سے محبت کرتا ہے. ونقصا فی الرزق، اس کی رزق کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، مال تو بڑا ہوتا ہے جاتا کہاں ہے اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی. اتنا زیادہ مال بھی سنبھالا نہیں جا رہا لیکن اس کے باوجود اس کے معاملات سنبھل نہیں رہے ہوتے، یہ وہ بے برکتی ہے. وَوَهْنًا فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور دل کے اندر جسم کے اندر اللہ کمزوری پیدا کر دیتا ہے، بزدلی عطا فرماتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کالی بلی سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی کالے کتے سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی اسے منگل سے ڈر ہوتا ہے، کبھی ماہ سفر سے ڈر ہوتا ہے اور کبھی اس کو فلاں دن سے، کبھی فلاں دن سے، کبھی رجب کے مہینے سے. وہ ان توہمات میں مبتلا ہو کر انسان اپنے آپ کو نجات کرنے کے لیے شرکیات کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کے دلوں میں اس کے بارے میں نفرت ہو جاتی ہے. یہ انسان تو بہت ظالم ہے، یہ تو بہت گناہگار ہے، اسے شرم نہیں آتی یہ گناہ کرتا ہے. اور جب یہ جاتا ہے تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس ظالم اور بدبخت اور خبیث النفس انسان کو تو نے اٹھا لیا. اس کے جانے پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، اس لیے کہ اس نے معصیت کا یہ گندا دھندا مخلوق کے اندر عیاں کر رکھا تھا. یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں اچھائی کے اثرات اور برائی کے اثرات کا خلاصہ ذکر فرمایا. حدیث کے مطابق، قرآن کریم کی آیت کے مطابق جو آپ کے سامنے، انفرادی طور پر معصیت کا ایک نقصان وہ دل کا سیاہ ہو جانا ہے. نیکی سے دل سفید ہوتا ہے اور برائی سے جو دل ہے وہ سیاہ ہوتا ہے. اچھائی کے لیے دل کا سفید ہونا ضروری ہے اور برائی کے لیے اور برائی کے دلدل میں جانے کے لیے دل کا کالا ہونا ضروری ہے، پھر وہ گناہوں سے کالا ہوتا ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں اپنی قدر و منزلت کو گرا دیتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ خلقت بیدی، انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ نے قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت بنایا، بہترین ڈھانچے کے اندر ہم نے اس کو تشکیل دیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، جسے ہم نے بڑا خوبصورت بنایا، بڑا شان والا بنایا، بڑے شرف والا بنایا، اشرف بنایا، لیکن اس انسان نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اسفل السافلین، سب سے نچلے طبقے کے اندر، یعنی جانور، کہیں اللہ نے گدھے کا ذکر کیا اور کہیں کتے کا ذکر کیا کہ یہ کتے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ گدھے اور کتے سے نیچے جانے کی وجہ کیا بنی؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی نافرمانی. اس لیے ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاک والمعصیہ، اے انسان گناہ سے بچنا، اے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھنا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ بندے کو اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے، بندے کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں گر جاتی ہے. اور قرآن میں اللہ نے سورہ حج میں ذکر فرمایا
وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے، دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کو عزت دے سکتا ہے؟ جسے اللہ رسوا کر دے، جسے اللہ اپنی نظروں سے گرا دے، جس کے مقام مرتبے کو اللہ گرا دے، دنیا کی کون سی طاقت ایسی ہے، کون سی وہ مخلوق میں قسم ایسی ہے جو اسے تکریم دے سکتی ہے؟ اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے ہاں عزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے ڈرنے میں ہے، نیکی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، خشیت میں ہے، بندگی میں ہے، جھکنے میں ہے، سر جھکانے میں ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں ہے۔ اگر اسے ترک کر دیں گے، اگر وہ عزت دے سکتا ہے تو وہ ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کی ذلت اور رسوائی جو بندے کو دیتا ہے، اس کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ نمبر 3، گناہ کا انفرادی نقصان۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے تعلق سے مجھے اور آپ کو باخبر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، اس لیے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنے لشکر کو تیار کر رہا ہے تاکہ یہ پورا کا پورا لشکر اس کے ساتھ سعیر جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ جہنم کا ایک لشکر تیار کر رہا ہے۔ تو شیطان سے دشمنی کرو گے کامیابی ہے، دوستی کرو گے تو اللہ کی دوستی سے محروم ہو جاؤ گے۔ دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا عباد الرحمان ہے یا عباد الشیطان ہے، اولیاء الرحمان ہے یا اولیاء الشیطان ہے۔ اللہ سے دوستی مطلب شیطان سے دشمنی، اللہ رب العزت سے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے دوستی۔ اب بتا دیا گیا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرنی ہے۔ اگر دوستی کی، اور دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ کے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جانا، گناہ کے پروگرام کے اندر شمولیت، یہ اللہ سے دشمنی اور شیطان سے دوستی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب گناہ کرو گے، گناہ کا دائی شیطان ہے، شیطان بلاتا ہے، برائی کا پروگرام سجا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم سزا کیا دیں گے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی عبادت سے غافل ہوگا، اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہم شیطان کو مسلط کر دیں گے، اور پھر شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ وہ ایسی دوستی کرے گا اس کے ساتھ کہ اس کو صرف اور صرف برائی دکھائے گا اور برائی کا ارتکاب کروائے گا۔ قیدی بن گیا، شیطان کا قیدی بنا دیں گے اسے، اور پھر جیل میں جو قیدی ہوتا ہے اپنی مرضی کا کچھ کھا سکتا ہے نہ پہن سکتا ہے۔ جب آپ شیطان کے قیدی بن گئے تو پھر آپ وہی کریں گے جو شیطان کہے گا، وہی کھائیں گے جو شیطان کہے گا، وہی پہنیں گے جو شیطان کہے گا، اسی مجلس میں جائیں گے جہاں شیطان کہے گا، اس عبادت سے، اس بندگی سے، اس جھکنے سے، ایسی مجلس سے جو اللہ کو پسند ہے شیطان کو پسند نہیں، وہاں سے آپ کو روکے گا اور آپ رکیں گے۔ آپ کی وضاحت، آپ کی گفتار، آپ کا لباس، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا رہنا، آپ کی معاشرت، آپ کی سیاست، آپ کی سیاحت، سب کچھ وہ ہوگا جو شیطان چاہے گا، کیونکہ آپ اس کے قیدی ہیں۔ اور اللہ نے یہ قیدی اس وجہ سے بنایا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت سے غفلت کی ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ معصیت کی وجہ سے، شیطان سے دوستی کی وجہ سے شیطان کا قیدی بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یاد رکھنا تمہاری اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے، تمہارا مال یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اسی نے تمہیں دی ہیں۔ یہ دو چیزیں جو اس نے دی ہیں وہ منعم حقیقی ہے، یہ دونوں تمہیں اس سے دور نہ کر دے، اس کی بندگی سے غافل نہ کر دے۔ اور اگر ایسا ہوا تو خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنا نقصان کرو گے، اور وہ نقصان یہ ہے اللہ کی نظروں میں گر جاؤ گے، اللہ دل کو کالا کر دے گا اور شیطان کا قیدی بنا دے گا۔
اس سے بڑھ کر اگر انسان اور گناہ کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اور وہ آخری وقت ہے، اس کا ذکر اللہ نے سورہ حشر میں ذکر کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یاد رکھنا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، ان کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ جن کی زندگی میں بندگی نہیں ہے گویا کہ ان کی زندگی میں اللہ نہیں ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، نتیجتاً سزا کیا ملی؟ اللہ نے ان کو ان کا آپ بلا دیا۔ اللہ ان کو ان کا آپ بلا دیتا ہے، پھر وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس گناہ کی دلدل میں ہیں، پھر وہ گناہ کو علل اعلان کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے آ کر بتاتے ہیں میں تو شراب پی کر آیا ہوں، میں تو وہ بدکاری کر کے آیا ہوں، میں تو اس کو قتل کر کے آیا ہوں، میں تو ڈکیتی کر کے آیا ہوں، علل اعلان گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان اس پر شرمندگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ بلا دیا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ جب انسان اپنے آپ کو بھول جائے کہ میں کیا تھا، کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے، جب یہ اسٹیج زندگی میں آ جائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے جرت کے ساتھ، تو سمجھ لے اللہ کے ساتھ بغاوت کی آخری حد بھی عبور کر لی ہے اس نے۔ اس کو کہتے ہیں نفس خبیثہ۔ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے توفتہم الملائکہ، روح قبض کرتے وقت فرشتے چماٹے مار رہے ہوتے ہیں چہرے پر بھی، گردن پر بھی اور پیٹھ پر بھی، اور کہتے ہیں نفس خبیثہ باہر آ جا۔ اب اس کے لیے کوئی رحم نہیں ہے کہ اس نے خباثت اور نجاست کی ساری حدود کو پھلانگ کر دی۔ آج سوشل میڈیا پر ہماری نوجوان نسل بالخصوص انٹرنیٹ کے اور موبائل فون جو ٹچ موبائل ہے اس کے آسانی سے فراہمی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب ذرا دیکھیں مختلف ایپ آ چکی ہیں، مرد تو مرد، عورت کو بھی اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، کس طرح کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے لوگ اپنے واٹس ایپ پر بےہودہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، گانے لگاتے ہیں، اپنے ناچنے کی ویڈیو لگاتے ہیں، صرف کس لیے کہ اس کو دیکھ کر لوگ ہمارے بارے میں ایک شہرت کا اور ہمارے بارے میں ایک اداکار اور فنکار ہونے کا ایک پیغام جاری کریں اور ہم لوگوں کے مشہور ہو جائیں، اپنے آپ کو وائرل بنا لے کے۔ یاد رکھیں جس گناہ کو انسان علل اعلان کرتا ہے وہ لوگ اس کے گناہ پر شاہد ہیں، جتنے لوگ اس کی برائی کی وجہ سے برائی میں جائیں گے ان سب کی برائی کا کھاتا بھی اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب آپ اچھائی کرتے ہیں جو دیکھ کر اچھائی کرے گا ان کا اجر بھی آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ نے برائی معاشرے کے اندر پھیلائی جتنے لوگ آپ کو دیکھ کر برائی کریں گے ان کی برائی بھی آپ کے کھاتے میں ڈالی جائے گی۔ نہ کرتا گناہ بھی اپنے سر لینے والی بات ہے۔ تو بہت ہی خطرناک قسم کا یہ کھیل ہے جس میں ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری غیرت، ہماری حیا کو ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اللہ کا ڈر آج اس معصیت کے عام پروگرام سے بچا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ بہت مشکل سبیل ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آج معیشت کا رونا رو رہا ہے، ٹینشن ہے، برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہو رہا، کاروبار برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہر عام اور خاص اس پر تجزیہ اور تبصرہ کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ وجوہات میں ہم گالیاں دیتے ہیں حاکم کو، گالیاں دیتے ہیں حاکم کو، لیکن کبھی غور کیا یہ حاکم بھی اگر ظالم ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اگر یہ بے برکتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اگر رزق کی تنگی ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔
بے قراری، بے چینی، بے برکتی، بدحالی، سب کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو ہماری عبادت سے، ہمارے ذکر سے، ہماری بندگی سے، ہمارے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا تو ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اسے بے قراری دیں گے، ہم اسے چین کو چھین کر بے چین کر دیں گے، اس لیے کہ اس نے ہمارے ذکر کو چھوڑا، اور چین تھا ہی ہمارے ذکر میں، برکت تھی ہی ہمارے ذکر میں، معیشت کی بہتری تھی ہمارے ذکر میں، ہماری بندگی میں۔ اور پھر یہ ظالم انسان جس نے اللہ کے ذکر سے غفلت کی ہے، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں اسے اٹھائیں گے اندھا کر کے، یہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، آج اندھا کیسے ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا دنیا میں تو دیکھتا ضرور تھا لیکن میری عبادت کو نہیں دیکھا، میرے راستے کو نہیں دیکھا، میرے ذکر کو نہیں دیکھا، دنیا میں تو میری بندگی سے اندھا تھا، تو میری آیات کو بھلا چکا تھا، اس لیے آج میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے اور آج تجھے بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ سب کچھ کا نتیجہ اللہ کی بندگی سے اعراض ہے۔ آج ہم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، 2 نمبر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ناپ تول میں کمی کے اس معاملے کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، دھوکے سے باز نہیں آتے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، توحید کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، تو بتائیے معاشرے کے اندر اچھے حاکم، اچھی رعیہ، اچھا معاشرہ، اچھی معیشت، اچھی معاشرت، اچھی سیاست سے ہم کیسے امید لگا سکتے ہیں؟ یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ ہمارے اندر جو دین ہے نا، صرف وہ عام جو اصطلاح ہمارے اندر نافذ ہو چکی ہے، وہ دین صرف اسلامی ٹچ کی صورت میں ہے، بس زندگی میں نافذ نہیں ہے۔ سیاست کرنے والے سیاست کر رہے ہیں، وہ بھی ٹچ دے کر اسلامی۔ بینکنگ کا سسٹم ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، وہ بھی صرف اسلامی ٹچ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتے تو ہماری معیشت اور معاشرت کی برکت کہاں سے آ سکتی؟ اجتماعی گناہ کے خطرناک نتائج میں سے جو 5 گناہ اور سزائیں ذکر کی گئی ہیں، صرف خلاصتاً آپ کے سامنے حدیث ذکر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو ہم اجتماعی بدحالی کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 5 گناہ ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، اجتماعی وہ گناہ جب قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے۔ صرف ہم اپنی ریاست کے اندر ان گناہوں کو یاد کرتے ہیں کہ وہ گناہ کا ہماری اس ریاست کے اندر کیا صورتحال ہے، فحاشی عام ہو جائے۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینا ترک کر دیں۔ نمبر 3، اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑنے لگ جائیں۔ نمبر 4، ناپ اور تول میں کمی کرنے لگ جائیں، پورا ناپ اور تول نہ دیں، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہ فیصلے کریں، نہ فیصلے قبول کریں، نہ ان فیصلوں کو نافذ کریں، تو سزائیں کیا ہوں گی؟ یہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ساری کی ساری۔ بے حیائی عام ہے، زکوٰۃ دینے میں بخل کیا جاتا ہے، ناپ تول چھوٹے سے لے کر بڑا اللہ ماشاءاللہ سب ملوث ہیں۔ اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو، چاہے وہ ریاست بنانے کے لیے ہو، عالم اربا میں ہو یا بلوغت کے بعد، ہمارے معاشرے میں توحید کا کیا جنازہ نکالا ہے ہم نے، شرک کے اڈے کس طرح سرکاری سرپرستی میں چلتے ہیں، ہمیں سامنے معلوم ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، حاکم، عادل، قاضی یا رعیہ کوئی کرتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں؟ نہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ نمبر 1، ایسی وبائیں آئیں گی، ایسی بیماریاں آئیں گی کبھی سنا نہیں ہوگا، اور ہم بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ قحط سالی نافذ کر دے گا۔ پانی ہمارا المیہ تھا، ہے اور رہے گا، وجہ یہی ہے۔ وہ جنگ جو بہت سارے ذرائع سے ہوتی ہے، ان قریب ہمارے اس پاکستان میں اگر یہی صورتحال رہی تو لڑائی اور فساد کی سب سے بڑی وجہ یہ پانی بننے والا ہے۔ پھر ناپ تول میں کمی، 3 سزائیں ہیں۔ نمبر 1، ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، اللہ معیشت کو تنگ کر دے گا، اللہ معیشت کو تنگ کر دے گا، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا،
اللہ زندگی سے برکت کو چھین لے گا. یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. اور اگر اللہ اس کے رسول کے عہد کو پورا نہ کیا، وفاداری نہ کی توحید کے اندر، اتباع سنت کے اندر، اللہ غیروں کو مسلط کر دے گا. سازش کسی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑو گے، تم بلاؤ نہ بلاؤ، سزا کے طور پر اللہ ان کو مسلط کرے گا ہی کرے گا. اور آخری بات، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نافذ نہیں کرو گے، اللہ تمہارے درمیان آپس میں جنگی، آپس میں اختلاف اور انتشار اور جنگ کو قائم کر دے گا. سیاست کے لیے خون ریزیاں ہو رہی ہیں، آپس میں انتشار ہے، فساد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب و سنت کو ترک کیا ہے. ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے بجائے کسی غیر اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے بیٹھ چکے ہیں. جمہوریت یہ شیطانیت ہے. اسلام کے نام کو استعمال کر کے اس میں آ بھی جائیں تو جو آ چکے تھے یا جو آئیں گے یا جو آ چکے ہیں وہ اسلام کی خدمت کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ شیطانیت کو اسلام کے لبادے میں اوڑھ کر بھی آپ اس وقت تک اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے جب تک آپ کی بنیاد معاشرے میں رہنے والے ایک ایک فرد کی اصلاح نہ کریں. یہاں ابتدا سے آپ کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی ریاست ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ نے تحریک نہیں چلائی تھی، کوئی آپ نے ووٹ کا مطالبہ نہیں کیا تھا. ایک ہی بات تھی، وہ بات یہ تھی آپ کی وہ محنت جو عقائد کے اصلاح کے تعلق سے لوگوں کی تھی، جو نظریات کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے. جب آپ اصلاح کریں گے اللہ رب العزت اس ریاست کے اندر جب یہ افراد ٹھیک ہو جائیں گے ایک نیک صالح فرد کو ہم پر حاکم بنا دے گا. امام مہدی کی خلافت کا بھی کوئی تحریک نہیں چلے گی، اللہ رب العزت کھڑا کرے گا اور اس کو ایک ایسی کیفیت میں خلافت دے گا کہ لوگ جوک در جوک اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور نظام خلافت قائم ہو جائے گا. اس کے پیچھے کوئی تحریک نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں افراد کی اصلاح کی ضرورت ہے، عقیدے میں، اخلاق میں، نظریات میں، رزق حلال کے تعلق سے. اگر افراد کی اصلاح ہو جائے، معصیت سے ان کو دور کر لیا، ہمارا معاشرہ پاک ہوا تو یہ نظام حکومت بھی پاک ہوگا اور حاکم بھی پاک ہمیں ملے گا. تو یہ سارے گناہ کے پروگرام ہیں جس کے یہ نتائج ہم پر آ چکے ہیں، مسلط ہو چکے ہیں، جسے ہم بھگت رہے ہیں. اس کے لیے تنقید کے بجائے اپنی اصلاح ضروری ہے. اپنے آپ کو دیکھیں میرے اندر کہاں کمی ہے جس کی وجہ سے یہ نتائج ہمارے سامنے ہیں. فردن اصلاح ہوگی، گناہ کو چھوڑیں گے، اطاعت آئے گی، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل فرمائے گا. اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ زمین میں بسنے والے لوگ تقوی اختیار کر لیں، ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں، آسمان کے دروازے اب بھی کھل سکتے ہیں برکتوں کے لیے. اللہ خزانے کھول دے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا، گناہ کو ترک کرنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی برائی کو ترک کر کے اطاعت کے پروگرام کو انفرادی اور اجتماعی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، صحیح معنوں میں بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.